الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی آیتوں کو مختلف پہلوؤں اور پیرایوں سے سمجھاتا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پہنچا دیں پیغام اللہ کا، اور جو اللہ کا پیغام مانتے ہیں وہ مانیں گے، اور جو پیغام اللہ کا نہیں ماننا چاہتے اور نہیں مانتے وہ نہیں مانیں گے۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے واحد پر بھروسہ کر کے اس کے حکم پر چلتے رہیں، اور مشرکین کے جہل و عناد کی طرف خیال نہ فرمائیں کہ ایسے روشن دلائل و بیانات سننے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آئے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ ترجمہ: اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔ پیغمبر کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو پیغام حق پہنچ جائے اور تمام لوگ اللہ کے دین پر آ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور سب کو اپنا اپنا امتحان دینے کی پوری آزادی ہے۔ اگر کوئی پاس ہونا چاہتا ہے تو وہ پاس ہو جائے، اور اگر کوئی فیل ہونا چاہتا ہے تو وہ فیل ہو جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے قبضہ قدرت کے اندر یہ مطلق طور پر ہے کہ اگر وہ چاہے تو دنیا کا کوئی انسان شرک نہ کرے، اور تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ مومن بن جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کے مطابق اس نے اپنے بندوں کو موقع دیا ہے، اور وہ موقع سب کو ملتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ایمان لائیں، چاہیں تو شرک کریں اور کافر رہیں۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز بری نہیں، کوئی چیز جو ہے وہ آگے نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے، لیکن شروع سے ہی اس نے انسانی فطرت کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ آدمی کوشش کرے تو یقیناً ہدایت قبول کر سکے گا، تاہم قبول کرنے میں بالکل مجبور و مضطر نہ ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان سب پر نگہبان مقرر نہیں کیا، آپ کا فرض تبلیغ احکام الہی کا اتباع ہے، ان کے اعمال کے ذمہ دار اور جواب دہ آپ نہیں ہیں۔ یہ لوگ خود اپنے اعمال اور اپنے کردار اور اپنے فیصلوں کے جواب دہ ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔